میت کو غسل دینے کا طریقہ ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی مشکل ہے۔ یس جی کچھ لوگ میت کو غسل دینے سے ڈرتے ہیں جی اور اکثر کو طریقے کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے تو اس کے پیٹ کو دبائیں۔ پہلے تو میت کے اوپر اس کا چہرہ ننگا ہو، اگر خاتون ہے تو بے شک وہ بھی ڈھانپ دیں، خواتین غسل دے رہی ہوں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو پیٹ کو دبا کر اگر کوئی چیز نکل رہی ہو تو پہلے تو اس کی صفائی کریں، جس کو ہم استنجا کرانا کہہ سکتے ہیں، استنجا کرا دیں۔ اور اس کے بعد وہی طریقہ ہے جو وضو کرنے کا ہے، وضو کے اعضاء اس کے دھوئیں گے، یعنی پہلے ہاتھ، پھر اگر منہ میں پانی جانے سے میت کے خراب ہونے کا، لاش کے خراب ہونے کا خدشہ ہو تو ہلکی سی کسی کپڑے کے ٹکڑے سے یا روئی سے اس کے دانتوں کے اوپر پھیریں، ناک کی صفائی کر دیں، بالکل وہی جو کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرے کو 3 دفعہ دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، پھر مسح کرانا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں، اور اس کے بعد میت کے سر کے اوپر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملیں۔ جب دیکھیں کہ سارے اچھی طرح صاف ہو گیا ہے، پھر اس کے دائیں سائڈ پہ پانی بہا دیں اور پھر بائیں سائڈ پہ بہا دیں۔ اور اگر آپ نے صابن سے غسل دینا ہے، جی سنت تو یہ ہے کہ آپ بیری کے پتے ڈال کے پانی کو ابال لیں، وہ بھی ایک بہترین قسم کا شیمپو بن جاتا ہے، اس سے بھی میل کچیل خوب اترتی ہے، وہ بنا لیں۔ اور اگر بیری کے پتے شہروں میں میسر نہیں ہوتے، ڈھونڈنے پڑتے ہیں، صابن بھی کام دے سکتا ہے۔ اور اگر صابن لگانا ہے تو پھر وہی طریقہ ہے کہ دائیں سائڈ والے اعضاء جو ہیں وہ پہلے دھوئیں اور بائیں سائڈ والے بعد میں دھوئیں، اور پورے جسم پر پانی بہا دیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو طاق عدد میں 1 3 5۔ آپ نے دیکھا کہ 1 دفعہ آپ نے غسل دیا ہے تو ابھی میل باقی ہے تو 3 دفعہ کر لیں یا 5 دفعہ کر لیں۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، وہی غسل جو زندہ آدمی کا نہانے کا طریقہ ہے، وہی میت کو طریقہ ہے غسل دینے کا، کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں کویسچن ایک ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے ابھی ہم ڈسکشن میں کہہ رہے تھے کہ ڈرتے ہیں ہاتھ لگاتے ہوئے میت کو، یہ وہی باپ، بھائی، بہن، بیٹا یا ماں ہوتے ہیں جن سے آپ کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، پھر انہی کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر اسلامی تعلیمات موجود ہوں تو بیٹا آگے بڑھ کر اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو غسل دے، بیٹی، بہن وہ اپنے عزیزوں کو، والدہ کو، بہن کو، خالہ کو، پھپھو کو وہ غسل دے۔ بدقسمتی یہ ہے، ڈرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ غسل کا طریقہ نہیں آتا تو پھر وہ شرمندگی بھی ہے اور ڈر بھی ہے، دونوں ہیں۔ اور اگر اسلامی تعلیمات کا پہلے سے پتہ ہو تو پھر شوق ہوگا کہ مجھے اس کا اجر بھی ملنا ہے، اور مرنے والے سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ اور اگر اسلامی تعلیمات نہ ہوں تو پھر لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، بیٹے کو کہو آؤ اپنے والد کو، وہ پاس بھی کھڑا ہونا نہیں پسند کرتے، وہ ڈر لگتا ہے، ڈر نہیں لگتا، شرمندہ ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کے والد کو غسل دے رہے ہیں اور جو سکا بیٹا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے۔